اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 127، ایک ہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور یہاں سے 19واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 19، آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ابھی ہم یہ ایک ہی آیت پڑھیں گے 127 نمبر کی سورہ نساء کی، اور اس میں بھی اللہ نے کافی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تو اینڈ یستفتونک کا مطلب ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں یا فتویٰ ان کو چاہیے عورتوں کے تعلق سے، کہ عورتوں کے بارے میں، کہ یہ تفتیش کریں عورتوں کے بارے میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فِي النِّسَاءِ عورتوں کے بارے میں۔ تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یا اللہ اس کے بارے میں تمہیں انسٹرکشن دیتا ہے، جو بھی تم پوچھ رہے اس کے بارے میں اللہ تم کو اس کی ڈیٹیل دے گا۔ فِيهِنَّ یعنی کہ عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ وما یتلا، اور جو کچھ بھی تلاوت کی گئی یعنی کہ ریسائٹ کیا گیا آپ کے، علیکم اپون یعنی کہ تم پر، فی الکتاب کتاب میں سے یعنی کہ قرآن میں سے، کہ جو کچھ بھی تلاوت کی گئی ہے کتاب میں سے، فی یتامہ یعنی کہ جو یتیم ہے، نساء میں سے عورتوں میں سے جو یتیم ہے ان کے بارے میں۔ یتام النساء اللاتی، کہ لا ادھر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، لا تؤتونہن، کہ جو عورتیں جب جیسے جو بھی آرفنڈ ہوئے گی نا، ان عورتوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے، صحابہ کرام یہ سب پوچھ رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے اس کا جواب یہاں پر دیا کہ اللہ کی کتاب میں، اللہ کے قرآن میں اس کے بارے میں ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے۔ تو اب یہاں لا تؤتونہن، نہیں دیتے ہو تم، ادا نہیں کرتے تم، ماں کتبہ جو لکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن میں جو اللہ نے ان یتیم عورتوں کا جو حصہ لکھ دیا ہے اللہ نے، وہ تم ان کو ادا نہیں کرتے ہو۔ ماں کتبہ لہن یعنی ان کو تم وہ پورشن جو ان کے ہے، یا جو بھی سمجھو کہ کوئی عورت ہے اور اگر جیسے اس کا شوہر گزر گیا تو اس کے بچے ہیں، تو جو بھی اس کا وراثت کے اندر ان لوگوں کا جو حصہ ہے وہ تم ان کو ادا نہیں کرتے، جو کہ اللہ نے قرآن میں اس کا باقاعدگی سے حصہ لکھ دیا ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور اب یہ وہ بات ہے کہ جہاں پر سمجھو دو بھائی ہے اگر، تو ایک بھائی ہے اس کی جیسے بیوی گزر گئی اگر، نہیں وہ شوہر گزر گیا، اور سمجھو کہ وہ دوسرا جو بھائی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب یہ لوگوں کو مجھے پالنا پڑے گا، لیکن اگر وہ اس بیوی سے شادی کر لیتا ہے جو بیوہ ہے، اور وہ بچے پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر ترغبون، اور یا تو پھر کوئی تمہارے کفالت میں ہے یتیم لڑکی، اور تم سوچتے ہو کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ جتنا بھی اس کے باپ کا مال ہے وہ سب مجھے ہی مل جائے، یعنی وہ ہمارا ہو جائے۔
تو وہ ترغبون، اور تم چاہتے ہو ان تنکحو کہ نکاح کرو، تنکحو ہننا یعنی ان سے تم نکاح کرو، تم یہ چاہتے ہو نا، تمہاری مرضی تو یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرو. اور اللہ نے پھر آگے سے یہ بتایا کہ والمستضعفین من الولدان، اور مستضعفین کے مطلب ہے جو مستضعفین یعنی کہ جو بہت ہی مطلب بیچارے کمزور، وہ بچے کمزور ہوتے ہیں نا، جو بھی ہے، جو مطلب کوئی بھی ٹینیجر ہو یا چھوٹے بچے یا ہو تو وہ بچے بہت کمزور گنے جاتے ہیں، ان کا کیا طاقت کیا پاور، یتیم بچے اگر ہیں تو من الولدان یعنی بچوں میں سے جو کمزور ہے. تو وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، کہ تم جو ہو کہ تم کو ایسے یعنی صرف وہ بچیوں کے بارے میں بات نہیں ہے، عورتوں کے بارے میں خالی بات نہیں اللہ نے بولا، بلکہ اللہ نے کہا ان بچوں کے بھی بارے میں کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، تم کھڑے ہو جاؤ ان یتیموں کے لیے بالقسط. بالقسط کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ، یعنی تم انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان کے لیے، ان سب کے لیے. وما تفعلوا، تو جو بھی تم کرو گے ڈیڈز من خیر، گڈ میں سے یعنی خیر کے ڈیڈز کرو گے جب، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ جو ہے کان بہ علیما، تم جو بھی گڈ ڈیڈز کرو گے اس کے بارے میں اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ فإن اللہ کان بہ علیما، تو جو تم نے گڈ ڈیڈز کی خیر کا کام کیا ہے اگر، اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے اس کا علم رکھتا ہے. اللہ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ کو آ کے بولے گا تمہارے بارے میں کہ بھئی یہ بندے نے بڑا اچھے ڈیڈز کیے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تمہارے سب ڈیڈز کو بہت اچھا اس کو جانتا بھی ہے اور وہ اس کا علم بھی رکھتا، علیمہ ہے وہ. تو یہ ہے جو عورتوں کے تعلق سے ہے کہ جب پوچھا گیا ہوگا نا تو یہاں پر ہے کہ دے آسک thy instruction concerning the women، سے کہو ان سے Allah does instruct you about them. And remember what has been rehearsed unto you in the book. یاد کرو قرآن میں سے بھی تم سے کچھ کہا تو گیا نا قرآن میں سے. In the book concerning the orphaned women to whom you give not the portions prescribed. یعنی وہ یتیم عورتیں یا وہ بچیاں لڑکیاں جو بھی ہے تو ان کو تم ان کا جو وراثت کا حصہ ہے جیسا کہ کتاب میں قرآن میں بولا گیا وہ تم عطا نہیں کرتے. You give not the portions prescribed and yet whom you desire to marry، اور پھر تمہاری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے شادی کر لو. As also concerning the children who are weak and oppressed، اور بچے جو ہوتے ہیں اکثر وہ یتیم ہوتے ہیں تو وہ کمزور بھی بولے جاتے ہیں، یعنی کہ جسمانی کمزوری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، یعنی کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتا، وہ کمزور ہوتے ہیں اور وہ ظلم کا شکار ہوتے ہیں. That you stand firm for justice to orphans، کہ تم کھڑے رہو محکمتا کے ساتھ اور انصاف کرو ان یتیموں کے ساتھ. There is not a good deed which you do but Allah is well acquainted therewith، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم کوئی اچھی خیر کی کوئی مطلب اعمال کرو اور اللہ اسے نہ جانتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس کی دو نوٹس ہیں 636 اور 637. 636 جو ہے اس میں کہا گیا اگین اینڈ اگین it is impressed on the community of Islam to be just in their dealings with women, orphans, children and all whose weakness requires special consideration. بار 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 جو اسلام کی کمیونٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس پر یہ چیز بار بار ان کے اوپر عائد کی جاتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور عورتوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور جو کوئی بھی کمزور ہیں، یعنی کمزور بوڑھے جو ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں کبھی، تو وہ ان کے ساتھ بھی، ان سب کے ساتھ تم کو جب بھی جو معاملہ کرو تو اسپیشل کنسیڈریشن کے ساتھ کرو. یعنی ان کا خاص طور پہ ان کا تم کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. نگلیکٹ کرنا یا ان کا حق کھا جانا، مطلب ان کا جو ہے وہ مطلب کھا لینا، ہضم کر جانا، یہ سب نہیں ہے. دا لا اباؤٹ ویڈوز اینڈ آرفنس،
یعنی قانون شریعت کا بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے. انہیریٹنس یعنی کہ جو وراثت جو ہے، جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے شریعت کا قانون. پھر ڈاور جو شادی کے لیے جو مہر دیتا ہے شوہر وہ، اور اینڈ میرج اور جو شادی کی جو بات ہے had already been declared، یعنی کہ سورہ نساء، یہی سورہ کی آیت نمبر 2 سے لے کے 35 تک یہ تمام چیزوں کے بارے میں بولا گیا ہے. And further instructions are now given on a further reference. یعنی اب یہ جو ہم آیت ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک اور آگے کا اب ایک مطلب اس کے اندر جو اللہ انسٹرکٹ کر رہا ہے وہ آ رہا ہے اس میں بات. It was not right that anyone should take advantage of their helpless position to deprive them of dower or of their portion in inheritance. یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ کوئی بھی فائدہ اٹھائے کسی بھی مجبور کی اس کی پوزیشن، اس کے حالات کی وجہ سے، اور اس کو محروم کرے. اگر اس لڑکی سے شادی کرے کہ وہ یتیم ہے، چلو اس لڑکی سے شادی کر لو تاکہ اس کے باپ کا سب جو مال ہے وہ بھی مل جائے گا، تو وہ لڑکی کو تم ڈپرائیو کرو کہ چھوڑو ابھی یہ تو گھر کی اندر کی بات ہے، تو ابھی مجھے کیا کرنا ہے، میں تو کفالت کر رہا ہوں، اس کو دیکھ بھال میں کر رہا ہوں، میں اس کا مطلب وہ ہوں گارڈین، تو اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو شادی کر رہا ہوں تو مجھے ڈاور اور کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم ان کی ہیلپ لیس پوزیشن سے یہ مت کرو کہ تم ان کو ڈپرائیو کر دو ڈاور سے، محروم کر دو ان کے مہر سے بھی. اور جو لوگوں کا آف دیئر پورشن ان انہیریٹنس، اور ان کا جو بھی حصہ ہے، جو بھی اللہ نے بتایا حصہ آیت نمبر 11 اور 12 سورہ نساء میں، کہ وہ جو حصہ ان کا ہے وراثت کے اندر، پراپرٹی کے اندر، وہ اس سے بھی تم فائدہ مت اٹھاؤ، ان کو ادا کرو جو بھی ان کا حق ہے. پھر آیت نمبر 637 ہے، آیت بول رہی ہوں، نوٹ، both widows and orphans are to be helped because they are ordinarily weak, ill-treated and oppressed. جو بھی بیوہ ہیں اور جو بھی یتیم ہیں ان کی مدد ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو بیچارے یوں ہی کمزور ہیں، ill treated ہے یعنی ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، and oppressed ہے کہ ان پہ ظلم توڑا جاتا ہے. In communities which base their civil rights on brute strength، ایسے معاشرے بھی ہیں کہ جہاں پر ان کے جو سول رائٹس یعنی جو ان کے حقوق ہے وہ مطلب بہت ہی مطلب جیسے طاقتور کوئی ہو، تو یعنی کہ وہ جو بروٹ اسٹرینتھ یعنی اس پر ہے ان لوگوں کا، جن کے بھی مطلب جیسے ایسی کمیونٹیز ہیں اور ایسے معاشرے ہیں کہ جس کے اندر مطلب جو بھی طاقتور ہے بس اسی کا سب حق ہے. دا ویکر گو ٹو دا وال، جو کمزور ہے ان کو تو سائڈ کر دو، اس کو تو سائڈ کر ہی دیتے ویسے بھی. اینڈ پبلک اوپینین ایکسپیکٹس نتھنگ ایلس، اور نہ ہی وہاں پر کوئی بھی پبلک کا کوئی رائے کچھ بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی امید کی جاتی. یہ جو ہے نا نیٹشیز فلسفی آف سپرمین، تو یہ ایک مطلب سپرمین کے اوپر مطلب یہ جو لکھتا تھا جو بھی نیٹشیز ہے، دیٹ ڈاکٹرین اسٹریس اسٹرانگلی، یعنی جو سپرمین کو کیا دکھاتے کہ سپرمین یہ ہے نا کہ جو طاقتور ہے اور وہ سب جو بھی ویک لوگ ہیں وہ سب کی مدد کرتا ہے، تو وہ طاقتور تو ہے نا، تو وہ اس میں اسٹریس کس پہ ہے، وہ سپرمین پہ. And some of the militarist nations in our own time، یعنی ہمارے آج کے دور میں بھی بہت سے ایسی نیشنز ہیں، ایسے مطلب قومیں ہیں جہاں پہ ملٹری کا رول ہے، تو seem inclined to support this reversion to our primitive instincts. اور یہ لوگ بھی جہالت کے دور کا جو تھا یعنی اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، اسی پر مطلب زیادہ ان کا انکلائنڈ ہے وہ لوگ. ایون ان ماڈرن ڈیموکریسیز آف دا سینر سارٹ، یعنی جہاں پر مطلب سب بہت ہی
सुलझे हुए या अक्लमंद और समझदार लोग हैं, और वो मॉडर्न डेमोक्रेसी तो सबको पता है ना कि जहां पर बोला जाता है कि भाई प्रजातंत्र या लोकतंत्र हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत। तो जहां पर मतलब डेमोक्रेसी है वहां सब पब्लिक का जैसे राज है। तो वो लोग भी, वी आर ऑफन टोल्ड दैट इट इज द फेट ऑफ माइनॉरिटीज टू सफर, यानी ये बोला जाता है जो भी माइनॉरिटीज में है यानी कमजोर है, कि जो भी कौमें, अगर समझो मुसलमान माइनॉरिटीज में है या फिर वहां पर जो भी दूसरे मतलब जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में है या जूज है, तो उनको भुगतना ही है, यानी उनका किस्मत में लिख दिया गया कि उनको सफर करना है। स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, ज्यादा जिसके कहने के मतलब कसीर मेंबर्स होंगे, यानी बहुत सारे जहां पर कसरत से यानी मतलब लोग हैं, तो वो भी तो कुव्वत है ना, स्ट्रेंथ है वो। स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स हियर बिकम्स द पासपोर्ट टू पावर, यानी जिसके पास ज्यादा मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको, यानी कसीर यानी मेंबर्स ज्यादा, तो वो भी एक ताकत है, पावर है, और उसका तो बोला गया कि वो रास्ता है पावर की तरफ। एंड प्रिविलेज, तमाम यानी हर जो भी फायदा है वो उन्हीं को पहुंचेगा। इस्लाम वाइल अपहोल्डिंग सेन मैनली व्यूज इन जनरल, इस्लाम के अंदर है ये कि भाई जो भी मतलब बड़े सुलझे हुए समझदार और मर्दों को ही लेके काफी मतलब उनके वो जो जनरल व्यूज जो आते हैं इस्लाम में भी, वो मर्दों के लिए ही होते ज्यादातर। enjoins the most solicitous care for the weak and oppressed in every way। तो यहाँ लोग जो है इस्लाम के अंदर बहुत ही बारीकी से, जैसे बोलते ना एक एक लाइन ड्रॉ करके, जैसे इस तरह से बारीकी से उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और उसके लिए हुक्म जारी किया जाता है, और वो है कि ध्यान रखो, केयर करो, केयर फॉर द वीक, कमजोरों के लिए, और केयर करो ऑप्रेस्ड, जो भी जुल्म के शिकार है उनका, हर तरह से, इन एवरी वे। और ये कि जिसके पास भी प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी को लेके भी, इन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, इन सोशल राइट्स, और जो भी माशरती जो हक हुकूक होते वो भी, एंड इन द राइट टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट, और उनके लिए यानी उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी के लिए, उनके लिए उनका वो भी हक है कि उसके लिए भी उनको मौके दिए जाएं, ताकि उनके अंदर भी मतलब तरक्की और या उभरना या मतलब उनकी डेवलपमेंट हो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस डज नॉट नेसेसरीली गो विथ फिजिकल और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी रूहानी कुव्वत जो है और रूहानी अगर कमजोरी है तो वो कुव्वत हो या कमजोरी हो, तो जरूरी नहीं है कि वो जो जिस्मानी कुव्वत और नंबर का न्यूमेरिकल यानी बहुत सारे अगर तुम्हारे पास है लोग बंदे, तो वो कुव्वत, तो वो उसके साथ नहीं जाता, यानी रूहानी स्ट्रेंथ और उसकी कमजोरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ और उसके न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के साथ नहीं मतलब जाती, यानी इसका कोई वो कंपैरिजन है नहीं ऐसा कि तुम रूहानी और जिस्मानी दोनों को तुम एक तरह से उसकी ताकतों को और सबको मापो तोलो, ये सब नहीं, उसके साथ नहीं जाता हूं। और फिर है इसके बाद यहाँ ये दोनों खत्म हो गई और ये आयत भी यहाँ खत्म हो गई है। तो अब है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट तफसीर इब्न कतीर।